الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ قمر کی اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی گزری ہوئی امتوں پر جو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے قوم نوح کا ہے، پھر قوم عاد کا ہے، اسی طریقے سے آگے جا کر قوم سمود کا ہے، قوم آل فرعون کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں یہ لوگ لگے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ آج کی اس مجلس کے اندر قوم نوح کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے اندر جو نصیحت کی چیز ہے جو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، یعنی عقیدے صحیح تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس وقت ان کی قوم کے اندر شرک پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہوا بھائی؟ شرک پیدا ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کتنے نبی آئے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، لیکن ان کو جو شریعت دی گئی تھی اس شریعت کے اندر زیادہ تر احکامات دنیا داری کے تھے، زیادہ تر احکامات دنیا داری کے تھے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے سوئی اور کپڑے سینے کا مشین کہ جس کی ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ تو خیر، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے اندر شرک آیا قوم کے اندر، اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صرف دو نبی ایسے ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت نوح علیہ السلام، کہ قرآن کریم میں انہی کی نام کے صورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ یوسف میں اول تا آخر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اس طریقے سے سورہ نوح کے اندر بھی پورا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ضمناً کئی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد 950 سال تک قوم کے سامنے تبلیغ کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے بھائی؟ تبلیغ، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ خیر، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ یعنی کہ قولی تکلیف بھی پہنچائی ہے، فعلی تکلیف بھی پہنچائی ہے، یعنی زبان سے بھی آپ کو ایذا پہنچائی ہے اور مار کر بھی آپ کو ایذا پہنچائی ہے، اور نہ جانے تکلیف کا جو بھی انداز تھا وہ سارے طریقے قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر استعمال کیے۔
حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ کبھی ایسی نوبت آتی کہ آپ کی اتنی سخت پٹائی کرتی قوم کہ جس کے بنا پر کمبل کے اندر لپیٹ کر آپ کو ڈال دیا جاتا، اور یہ سمجھتی تھی قوم کہ اب نوح علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن دوسرا دن ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام پھر ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا ہاتھ میں لکڑی لے کر اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ جا رہا تھا، اور سامنے سے حضرت نوح علیہ السلام آ رہے تھے، تو اس بوڑھے نے اپنے نوجوان لڑکے سے یہ کہا کہ دیکھو وہ بوڑھا آتا ہے نا، اس کی بات میں مت آنا۔ لڑکے نے اپنے باپ کے پاس سے وہ لکڑی جو تھی اس کو لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر اس قدر مارا کہ جس سے آپ لہو لہان ہو کر گر گئے۔ ان ساری تکالیف کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں رب اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کی بخشش کر دے، معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہے۔ خیر، نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا بڑا ہمدرد ہوا کرتا ہے، تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کا سلسلہ جاری کیا، جس کو قرآن کریم نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبلک ان یأتیہم عذاب علیم۔ اے نوح اپنی قوم کو ڈرائیے، کیا کہا؟ اپنی قوم کو ڈرائیے۔ نبی جو بھی ہوتا ہے نا وہ ڈراتا بھی ہے اور بشارت بھی سناتا ہے، اسی لیے قرآن میں ہے رسولم مبشرین و منذرین۔ جو رسول ہوتا ہے وہ ایمان والوں کو بشارت بھی سناتا ہے اور نافرمانوں کو ڈراتا بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک سورہ نوح کے اندر اور اس طریقے سے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ مدثر کے اندر یہ فرمایا، جس طریقے سے یہاں انذر قومک، ڈرائیے، ڈرانے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اور میرے محبوب سے بھی یہ کہا تھا قم فانذر، اے میرے محبوب کھڑے ہوئیے اور قوم کو ڈرائیے۔ دیکھیے قوم کی اکثریت جب نافرمانی پر ہوتی ہے تو اس وقت ڈرانے کو مقدم یعنی پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پہلے تذکرہ کیا، کیونکہ ایک خاص قسم کے شرک کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ شرک کیا تھا؟ وہ شرک یہ تھا کہ یہ لوگ روحوں سے مدد طلب کرتے تھے، اور روحوں سے مدد طلب کرنا اس طریقے سے کہ ما فوق الاسباب، کہ جو اسباب کے دائرے سے ہٹ کر ہو، اوپر بالا تر ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے مدد صرف اللہ ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ واللہ المستعان، یہ مدد اسباب سے اوپر ہو کر ہٹ کر مدد مانگنا یہ صرف اللہ ہی سے ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ما فوق الاسباب مدد طلب کی جا سکتی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس شرک کے اندر مبتلا تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور ڈرو، واطیعون، اور اطاعت کرو میری، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میری اطاعت کرو۔ لیکن قوم کا حال یہ تھا جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ یاد رکھیے کہ ایمان کے اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اور اگر وہ ایمان کو قبول کرتا ہے تو ایمان کے قبول ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق اللہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، جتنے بھی اللہ کے حق ہے وہ سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد باقی رہے گا۔ اگر کسی کا مالی حق باقی ہے تو اس کو لوٹانا پڑے گا، چاہے وہ ایمان لایا تو ایمان لانے کی وجہ سے کسی کا مالی حق ختم نہیں ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو معافی مانگنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ ایمان لایا تو وہ بھی معاف ہو گیا، جس کو بھی تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے نا
کہ کوئی آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے تو ما قبل کے یعنی اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف ہوتے نہیں ہیں۔ خیر، اب ذرا دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آگے قرآن کریم کیا فرماتا ہے، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اجل کہتے ہیں وقت کو، اور مسمى کہتے ہیں ایک متعین وقت کو، ایک متعین میعاد کو کہتے ہیں۔ بیٹا تجھے جانا ہے تو صحیح طریقے سے بیٹھ جا۔ اجل کہتے ہیں وقت کو، کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو۔ اور مسمى کہتے ہیں ایک میعاد جو متعین ہوتے ہیں نا اس کو۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر تم لوگ ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور تمہارے لیے جو وقت متعین کیا ہے اللہ نے، اس متعین وقت پر موت آئے گی۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ لیکن اگر تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے جو تمہارے لیے وقت مقرر کیا ہے موت کا، اس سے پہلے اللہ تمہیں عذاب کے اندر گرفتار کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ عذاب کے اندر تمہیں گرفتار کر دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات نیک اعمال کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں مثلا، اور کوئی برے عمل کی وجہ سے عمر اس کی گھٹ جایا کرتی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کی وجہ سے اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور صحیح روایت کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے عمر کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اضافہ فرماتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ بھائی ہم نے تو سنا یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ کب تک زندہ رہے گا، ہے نا؟ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت تک زندہ رہے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک بات سمجھنی پڑے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا۔ کیا معنی؟ لٹکا ہوا۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم کہ جو لکھ دی وہ ہونے والا ہے، اس میں کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو تقدیر کی یہ دو قسم ہماری نسبت سے ہیں، اللہ کی نسبت سے کوئی تقدیر معلق نہیں ہے، وہاں فائنل ہے جی، وہاں کیا ہے بھائی؟ فائنل ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے آپ کو تو اس انداز میں سمجھو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر معلق میں لکھا ہے کہ فلاں آدمی صدقہ دے گا تو ہم اس کی عمر میں 1 سال بڑھا دیں گے، 1 سال بڑھا دیں گے۔ اگر اس نے صدقہ نہیں دیا تو ہم اس کی عمر جو ہے وہیں پر ختم کر دیں گے۔ یا فلاں آدمی اپنی والدین کی خدمت کرے گا، اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے گا، اچھا سلوک کرے گا تو ہم اس کی عمر بڑھا دیں گے۔ سمجھ میں؟ مثلا اگر والدین کی خدمت کرے گا، اچھا سلوک کرے گا تو وہ 80 سال جیے گا۔ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو وہ 70 سال جیے گا۔ دونوں آپشن رکھے ہیں، کرے گا تو اتنا، نہیں کرے گا تو اتنا۔ اب بندے پر ہے، بندہ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جو متعین مدت 80 سال کی مثال کے طور پر وہاں تک زندہ رہے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو دوسرا آپشن 70 سال کا ہے، وہاں پر اس کو لڑک جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اس لیے تقدیر مبرم میں تو اللہ نے لکھ ہی دیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کرنے والا ہے نہیں، تو 70 سال پہلے سے اللہ نے لکھ ہی دیے۔ یہ تو ہمارے نزدیک آپشن ہے کہ کریں گے تو اتنا، نہیں کریں گے تو اتنا۔ دونوں تقدیر کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالی یہ کیا کہتے ہیں، لوح محفوظ میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اچھا سلوک کیا تو اب چلو بھائی اس کو 80 سال زندہ رکھو، ورنہ نہیں کیا تو 70 سال میں لڑکا دو،
ختم ہو گئی بات. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ وہ بھی لکھا ہے. پھر قرآن کریم یہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ کے نزدیک تو کتاب متعین ہے کہ تم کرو گے کہ نہیں کرو گے پتہ ہی. سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر کہ آج کوئی درس قرآن میں آئے گا تو ہم اس کی عمر میں 2 دن بڑھا دیں گے، مثال دے رہا ہوں. اگر نہیں آئے گا تو 2 دن گھٹ جائیں گے. اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ آنے والے ہو کہ نہیں آنے والے ہو، تو اللہ نے تو پہلے لکھ دیا ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ معلق ہے. تو تقدیر کی ہمیشہ، تقدیر کی کتنی قسم ہے بھائی؟ 2 قسم ہے. اور تقدیر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث جبرائیل میں بھی جب سارا تذکیرہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، تو تؤمنو ایک ہی لفظ کہا. لیکن تقدیر کا تذکیرہ آیا تو تؤمنو واپس لائے کہ تقدیر پر ایمان لاؤ. حالانکہ اگر وہاں پھر ایمان لانے کا تذکیرہ نہ ہوتا تو پہلے سے بات چلی آتی تھی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، کتاب پر، اس پر، تقدیر پر. لیکن تقدیر کا جیسا تذکیرہ آیا واپس کا کہ ایمان لے آؤ. کیوں؟ کہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم مان لو. کیا کر لو بھائی؟ مان لو کہ اچھی اور بری تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن کریم نے یہاں یہی کہا قوم نوح کے بارے میں کہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، کہ اے قوم نوح اگر تم ایمان لے آؤ گی ہمارے نبی پر تو ہم تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر، میں سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر، جو ہم نے تمہاری عمر متعین کی ہے اسی عمر پر موت آئے گی. اور اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہارا جو وقت لکھا ہے اس سے پہلے عذاب آئے گا اور اس عذاب کے اندر تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم ایمان لے آئے تو پھر یہ مت سمجھنا کہ اب تم کو موت نہیں آئے گی، اب تم زندہ رہو گے. نہیں نہیں نہیں، ہمارے نزدیک جو وقت ہے اس وقت پہ تو تمہیں لڑکنا جائے اور تمہیں جانا ہے، اس سے کسی کو آگے پیچھے نہیں. یہ تو ہماری حکمت کا تقاضا ہے. اگر ہم سب کو اس طریقے سے زندہ رکھتے تو پھر تو ابھی ایک ساس اور ایک بہو میں مسائل ہے تو پھر ساس کے ساتھ جمع ہو جاتی تو مسائل بڑھ جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اب ایک ساس بہو میں بھی مسائل ہے. بہو کہتی ہے کہ بوڑھی چھوڑتی نہیں ہے دامن ہے، اور وہ اگر اللہ اس طریقے سے لڑکاتا نہیں، کسی کو موت نہیں دیتا تو بوڑھے ہوتے تو کتنی ساسوں کو سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے آج کل ماں باپ بھی لوگوں پر کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے بوجھ لگ رہے ہیں کہ بوجھ ہو ہمارے پر. تو اگر موت نہ ہوتی تو بھئی کیا ہوتا؟ سمجھ میں؟ اس سے اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ ایک وقت ہر ایک کے لیے متعین رکھا ہے. بس ہمیں کسی کا بھی وقت آ گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے محبوب کی تعلیم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ اس سے بہتر بدلہ ہمیں کیا عطا فرما دے. اسی لیے کہا ہے نا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آج ماں باپ کو یہ تو فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن آج ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچے کی وفات کے بعد بچے کا کیا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اصل یہ ہے کہ ہمیں ہماری اولاد کی آخرت کی، اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا کوئی بھی بھائی بہن شوہر بیوی بیٹا جو کچھ بھی رخصت ہو گیا، یہ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا. اب فکر یہ ہونی چاہیے کہ اب اس کی آخرت سنور جائے، اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ دعائیں ہونی. لیکن ہم کیا، بستر خالی ہو گیا، روم میرا خالی ہو گیا، خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی کمی نظر آتی ہے. اس کا تو وقت تھا، وہ چلا گیا ہے. ہاں ہر ایک کو ہوتا ہے غم، چلا گیا، لیکن اب اس کی وہاں کی آخرت سنور جائے اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے. خیر، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایمان لے آؤ گے تمہاری عمر بڑھے گی، ایمان نہیں لاؤ گے
تو عمر سے پہلے تم لڑک جاؤ گے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے رات کو بھی ان کو بلایا ہے، دین کو بھی ان کو بلایا ہے۔ دعوت کی جو پانچوں طریقے نا دعوت دینے کے، وہ پانچ طریقے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی استعمال فرمائے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے کھلم کھلا بھی ان کو بلایا۔ ثم انی دعوتہم جہارا وانی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اے اللہ میں نے علل اعلان بھی ان کو دعوت دی، اے اللہ میں نے پوشیدہ طور پہ بھی ان کو دعوت دی۔ تو دعوت و تبلیغ کا یہ اصول ہے کہ 5 دین کی دعوت دینے کے لیے نہ رات کو دیکھا جائے نہ دین کو دیکھا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں مناسب لگے کہ یہاں چپ کر دعوت دینا بہتر ہے، تنہائی میں کسی کو نصیحت کرنا بہتر ہے، تو وہاں نصیحت تنہائی میں کرے۔ جہاں ایسا لگے کہ بھائی تنہائی میں اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو غلط مطلب لے گا کہ اس کو کوئی میرا فائدہ اٹھانا ہے، تو مجمع میں سامنے اس کو دعوت دے، علل اعلان دعوت دے۔ جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت لمبی ٹوپی پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سمجھے؟ دراصل اس آدمی کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کہتے ہیں تذلیل کرنی، تذلیل کا معنی کرنی تھی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھ بھائی، تو مجھے نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے؟ سمجھ میں آئے بات؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ علل اعلان اس کو دعوت دو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو برا لگ جائے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ تنہائی میں اگر دعوت دو تو اس کو برا لگتا ہے۔ تو موقع اور محل کے اعتبار سے آدمی دین کی دعوت دے۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام نے 5 طریقے اپنائے لیکن قوم ایمان لائی نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ پہلے لوگوں کی عمر بڑی ہوا کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عمر کا گھٹنا کم ہوا، یہاں تک کہ اب 60-50 پر آ کے ہم کھڑے رہ گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ پہلے عمریں بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور آپ کے زمانے میں لوگوں کی عمر 300 سال 400 سال 500 سال کی ہوا کرتی تھی، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سے بھی زیادہ سال کی عمر تھی۔ 950 سال تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 70 ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق 80 سے 82 آدمی ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ کتنے آدمی ایمان کے اندر داخل ہوئے؟ اب کوئی ایمان کے اندر داخل ہونے والا نہیں تھا۔ تو اب ذرا دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ایمان لا چکے وہی ہے، اب کوئی ایمان لائے گا نہیں۔ تو اب اتنے سالوں سے جس قوم کی تکلیف کو اٹھایا ہو، مار پیٹ، زبانی لفظ، بے وقوف، مجنون، جیسا کہ یہاں کا کذبت قبلہم، اے میرے محبوب ان سے پہلے قوم نوح، قوم نوح نے بھی جھٹلایا ہے۔ یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، تو اس سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا ہے۔ فکذبوا عبدنا، اس نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کیا کہا؟ وقالوا مجنون، کہا کہ نوح تو مجنون ہے، کیا ہے؟ پاگل ہے۔ وازدجر، اور دھمکایا ہوا ہے۔ جب ایسے کلمات، ایسی تکلیف جب برداشت کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ اب کوئی ایمان لائے گا نہیں، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین میں ایک بھی باقی رہنا نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو بد دعا کرتا نہیں ہے، اور حضرت نوح نے بد دعا کیوں کی؟ ایسے نہیں کی، 950 سال تک تکلیف اٹھائی ہے، قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں کی ہے، اللہ سے ان کی مغفرت مانگی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب ایمان نہیں لائیں گے کوئی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور یہاں بھی کہا فدعا ربہ، اپنے رب سے دعا کی،
انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ اب نبی نے دعا کی، اب اللہ کی مدد آئی۔ اب اللہ کی مدد کیا آئی اور قوم کیسے ہلاک و برباد ہوئی، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔